اوپر بیٹھا رہتا ہے، شہوت ڈالتا رہتا ہے۔ ایک کبوتر ہے اور ایک کوا ہے، ایک مور ہے۔ مور کی وجہ سے جو ہے انسان کے اندر بخل آ جاتا ہے۔ بخل کیا ہوتا ہے؟ بخل کے دو حصے ہیں، ایک ظاہر کا اور ایک باطن کا۔ ظاہر کا حصہ بخل کا یہ ہے کنجوس ہونا، مائزر، one who doesn't like to spend money, who wants to save money and suffer، اس کو کہتے ہیں مائزر۔ تو بخل کا ظاہری معنی تو یہی ہے۔ تو یہ جو بخل ہے یہ مور کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو بھی پاک، پرندوں کو بھی پاک کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ پرندے جب پاک ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے ان کا؟ یہ پرندے جو ہے نکل جاتے ہیں اور جنگلوں میں بسیرا کر لیتے ہیں۔ پھر جو ڈیوٹی والا ہوتا ہے اس کو جو ہے ان کا پرندوں کا نظام دیا جاتا ہے کہ کبھی کسی کا کوئی علاج وغیرہ کرنا ہو تو علاج کرنے کے لیے پھر وہ کیا کرتا ہے، ان پرندوں کو کہتا ہے جا بھائی حیدرآباد دکن میں ایک بندہ ہے، اس کے اندر یہ بیماری ہے، جا کے اندر ٹھیک کر۔ وہ پرندہ جا کے اس کے اندر بیٹھ جاتا ہے، مہینہ 2 مہینہ بیٹھ جاتا ہے، اس کو بالکل ٹھیک ٹھاک کر کے پھر واپس جنگل چلا جاتا ہے۔ اور وہ بندہ سوچتا ہے مجھے دم تو کیا نہیں ہے، میں ٹھیک کیسے ہوں گا؟ یقین رکھ تجھے پتہ نہیں ہے باطن میں کیا ہو رہا ہے۔ تو انسان کے اندر یہ 4 پرندے بھی ہوتے ہیں۔ خناس ہوتا ہے، 1,80,000 جالے ہوتے ہیں۔ یہ مرشد کی نظر کے علاوہ کائنات میں کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو ان 1,80,000 جالوں کو جلا سکے۔ اور سرکار نے اس کے لیے مثال بھی بڑی خوب دی۔ سرکار نے جب یہ مثال دی تو اس مثال کے بارے میں ایک دن پوچھا مجھ سے کہ استاد تم تو بڑی سائنس وائنس پڑھتے ہو، بتاؤ یہ مثال کیسی ہے؟ میں نے کہا کہ سرکار یہ تو خطرناک زبردست مثال ہے، ایسی مثال تو کبھی سنی نہیں۔ تو پھر سرکار نے مسکرا کے کہا سنتے بھی کیسے؟ یہ وہ مثالیں ہیں جو حضور پاک نے تعلیم ہم کو سکھائی تھی، یہ وہ تعلیم ہے جو حضور نے ہم کو سکھائی۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی انڈے کی خاصیت سے واقف نہ ہو، اس مثال کے بارے میں بات ہو رہی کہ کوئی انڈے کی خاصیت سے واقف نہ ہو، اس کو اگر تم یہ کہو انڈے کے بارے میں، کیونکہ ہم کو تو پتہ ہے نا کہ انڈے کے اندر اس سے ایک چوزا نکلتا ہے اور وہ چوں چوں کرے گا، لیکن جس کو انڈے کی خاصیت کا پتہ ہی نہ ہو کہ انڈا کیا چیز ہے، اس کو آپ یہ کہیں کہ یہ ہوا میں اڑے گا، یہ چوں چوں کرے گا، تو وہ کہتا ہے تیرا دماغ خراب ہے، یہ کیسے اڑے گا ہوا میں؟ پھر فرمایا کہ یہ جو انڈا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے انڈا جو بنایا، مرغی جو بنائی، یہ تمہارے لیے سبق کے لیے، عبرت کے لیے بنایا، اور کوئی مقصد نہیں تھا اس کا، صرف عبرت کے لیے بنایا۔ اچھا، اب سرکار فرماتے ہیں اسی طرح کا انڈا تیرے اندر بھی ہے، اس کو بیضۂ ناسوتی کہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو مرغی کا انڈا ہے